ڈاکٹر کے قریب چلے جائیں یا ڈاکٹر کسی کی طرف توجہ کرے تو کتنی دل کو تسلی ملتی ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تیرا مالک، میرا مالک رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جیسے اس کی شان کو لائق، اس وقت اٹھ کے دعا کریں۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص یہ رات کو اٹھ کے یہ پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، جو اس کے بعد دعا کرو گے اللہ اسے پورا فرما دیں گے، اللہ اسے عطا کر دیں گے۔ بارش کا وقت ہے، دعا کیجئے، دعا رد نہیں ہوتی۔ الدعاء بین الاذان والاقامت لا ترد، اذان ہوئی ہے اور جماعت، یہ درمیان میں جو 10 سے 15 منٹ کا فرق ہے، ان اوقات کو استعمال کیجئے، دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کریں گے۔ اضطراب کی حالت میں دعا کیجئے، پریشانی کی حالت میں اللہ رد نہیں کریں گے۔ یہی تو وجہ ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کافر، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کافر بھی اگر مظلوم ہو تو اللہ ان کی دعا بھی سنتے ہیں۔ کافر اگر اضطراب کی کیفیت میں ہو تو اللہ اسے بھی جو ہے اپنی رحمت سے نوازتے ہیں۔ اس لیے کچھ لوگ اس قدر مصیبت میں چلے جاتے ہیں کہ جب اللہ عز الجلال کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اللہ عز الجلال ان کے رجوع کو قبول کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بکریاں رات کو سوتی ہیں اور فجر سے پہلے پہلے اٹھ جاتی ہیں، اور یہ نزول برکت کا وقت ہوتا ہے۔ اسی بنا پر بکری کی نسل میں دیکھیں کتنی برکت ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کتے رات بھر بھونکتے رہتے ہیں، جو ہی فجر کے قریب ہوتا ہے تو سو جاتے ہیں، اس لیے برکت سے محروم رہتے ہیں۔ آج ہمیں اپنی زندگی کے معمولات کو بھی بہتر کرنا چاہیے۔ ہماری راتیں فضولیات میں جو گزرتی ہیں، ان راتوں کو قیمتی بنائیے۔ جاگنا ہے تہجد پڑھیے، قرآن پڑھیے، دعا کیجیے، اور صبح کے وقت لوگ سو جاتے ہیں۔